ہم ہر بندہ جو ہے نا، ہم دو چیزوں میں خود کفیل ہو گئے ہیں۔ ایک تو ہر بندہ مفتی ہے، ایسے فتوے دیتے ہیں نا بس، کہ اگر کوئی مفتی صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہو نا تو ان کو بھی ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ حسن رضی اللہ عنہ کا جب انتقال کا وقت ہوا، قریب تھا، تو کچھ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ کوئی آخری نصیحت فرما دیجیے، تو آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ان زیورات کی محبت نے اور کپڑے پہننے کی تمناؤں نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا۔ لمبی امیدیں باندھ کر زندگی گزارتے رہے اور پھر تیاری نہ کر سکے، دنیا کے جھمیلوں میں پھنسے رہے، بالآخر موت آ گئی۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ابن ماجہ کی حدیث سے مبارکہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ درود شریف پڑھنا بھول گیا، سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو سب بھائی انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ میرے بھائی دوستو، یہ دنیا سیرگاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، قیام گاہ نہیں، چراگاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، بلکہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ اس دنیا کے اندر آنا آسان اور صحیح انسان بن کر جانا مشکل کام ہے۔ جو صحیح انسان بنتا ہے یا بناتا ہے، وہی اس بات کی حقیقت کا پتہ پاتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ میرے بھائی دوستو، آج جس تیزی سے نیک لوگ اور اللہ والے رخصت ہو رہے ہیں، اس خلا کو شیاطین پر کر رہے ہیں، گویا کہ یہ دنیا اپنے انجام کو پہنچا چاہتی ہے۔ میرے بھائی دوستو، آج کے اس دور کے اندر جس بندے کے پاس بہت پہاڑ جیسا بھی ایمان ہے، وہ بھی لرزاں اور ترساں ہے کہ پتہ نہیں کل کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، حدیث مبارکہ کے مطابق آخر زمانے کے اندر یہ حالت ہوگی کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا اور صبح کو مومن۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، اعتبار خاتمے پر ہے۔ آج کی اس مبارک مجلس میں اور آپ سب دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ آخری وقت ہمارا ایمان سلامت رکھیں۔ حضرت شیخ حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ کے اندر یہ بات لکھی ہے احادیث مبارکہ کے حوالے سے، کہ جہاں 40 لوگ ہوتے ہیں، ان میں ایک بندہ ضرور مستجاب الدعوات ہوتا ہے، جس کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ تو یقیناً اب تو 40 سے بہت زیادہ ہیں، اور ہماری خواتین بہنیں بیٹیاں بھی موجود ہیں، تو کوئی تو ایسا بندہ ہوگا جس کی دعا کو اللہ رب العزت رد نہیں فرمائیں گے۔ تو ہم اللہ رب العزت کے حضور پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ آخری وقت ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ اے اللہ، آپ آخری وقت ہمارا ایمان سلامت رکھنا، اور ہمیں اپنے پاس بلانے سے پہلے
پہلے آپ مجھ سے راضی ہو جانا اور پھر ہمیں اپنے پاس بلا لینا۔ اللہ جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہونا ہمیں اپنے پاس نہ بلانا۔ میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ موقع عطا فرمایا ہے، زندگی کی یہ لمحات قیمتی ترین ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن مجید میں گواہی موجود ہے کہ جہنمی جہنم میں یہی کہیں گے، ہم تو دنیا میں ایک شام یا صبح سے زیادہ نہیں رہے، نہیں ٹھہرے، پوری زندگی انسان کو ایک خواب محسوس ہوگی۔ میرے بھائی دوستو، کسی اللہ والے نے کیا ہی خوب کہا، وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ ہوا۔ ہمیں پھر یہ افسانہ محسوس ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی یہی مثال ہے جیسے تم میں سے کوئی بندہ سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور پھر نکال کر دیکھے کہ کتنا پانی ساتھ لائی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں، فرمایا اسی طرح انگلی ڈالنے سے کتنا پانی انگلی کے ساتھ آئے گا، ایک قطرہ زیادہ سے زیادہ یا 2 قطرے، تو ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ کیا مماثلت ہے، کہاں سمندر اور کہاں ایک قطرہ۔ اسی طرح یہ زندگی کی مثال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دنیا کی زندگی صرف ایک قطرے کی مانند ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اس کی مثال ایک سمندر کی سی ہے۔ دنیا کو آخرت کے ساتھ اتنی بھی مماثلت نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنن ترمذی میں کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس دنیا سے کیا سروکار ہے، میری مثال ایک ایسے مسافر کی سی ہے جو دوران سفر کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر ٹہلنے کے بعد بالآخر وہاں سے چلا گیا۔ اب مسافر جو ہے نا، کبھی یہاں قیام کرتا ہے، وہاں کوئی لمبے لمبے منصوبے نہیں بناتا، اپنی وقت ضرورت پوری کرنے کے بعد آگے چلتا بنتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، میں نے اور آپ نے اسی دنیا کے اندر رہنا ہے۔ کشتی کبھی ریت پہ نہیں چلا کرتی، پانی پہ ہی چلا کرتی ہے۔ اس دنیا کی رنگینیاں اور بہاریں تو اسی کے اندر ہم نے رہنا ہے، اس کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی بندہ بھی پانی کی لہروں پہ گھر نہیں بناتا اور پل کے اوپر گھر نہیں بناتا، فرمایا یہی حال تمہاری دنیا کا ہے کہ تم اسے مسکن نہ سمجھ لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور اس میں آپ نے لکھا کہ تو دنیا سے اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور دل کو اس دنیا سے پھیر لے، یہ نہ ہو کہ دنیا تجھے ایسا ہلاک کر دے جس طرح کہ اس نے اپنے پہلے والوں کو ہلاک کر دیا۔ کیسے ہلاک کیا؟ لمبی امیدیں باندھ کر زندگی گزارتے رہے اور پھر تیاری نہ کر سکے، دنیا کے جھمیلوں میں پھنسے رہے، بالآخر موت آ گئی۔ یہ لمبی لمبی امیدیں، ہاں اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا اور اچھا گھر، اچھی سواری، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ یہ ہے کہ ان کاموں میں لگ کر غفلت آ جائے اور دین کو چھوڑ دے، اللہ کے حکموں سے منہ پھیر لے، شریعت سے منہ پھیر لے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ ہمیشہ ہر وقت اللہ کے حکموں کو دیکھتے رہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھتے رہیں، یہی آخرت کی تیاری ہے۔ ایک اللہ والے تھے، کسی کے ہاں مہمان گئے تو وہ میزبان اپنے چھوٹے سے بچے کو اس اللہ والے کے پاس لے کے آیا، کہا کہ حضرت اس کے لیے دعا فرما دیں، یہ سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے اس بیٹے کے لیے دعا فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ تھی، جب بھی کوئی بچہ آتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دعائیں دی: اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تجھے مال کے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ تیری اولاد کے اندر برکت عطا فرمائے۔ عمر کے اندر برکت اتنی عطا فرمائی کہ حجاج بن یوسف کے دور میں یہ حیات تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور واقعہ ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، اور مال اتنا عطا فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے ہم سونا کاٹتے تھے۔ اور تیسرا، اولاد اتنی کہ جس وقت فوت ہوئے تھے ان کے پوتے نواسیاں ان کی تعداد 100 تھی۔ تو گویا کہ کسی نیک بندے کے پاس لے جا کر اس سے دعا کروانا یہ سنت ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے بڑوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، کہ میرے بڑے بھائی ہمیشہ جب بھی کوئی بزرگ آتا تو اس کے پاس لے جاتے اور فرماتے کہ جی اس کے لیے آپ دعا کر دیں، تو دعاؤں سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ تو خیر، وہ میزبان اپنے بچے کو لے کے آئے، کہنے لگے کہ حضرت یہ ہمارا بچہ ہے، اس کے لیے کہ دعا کر دیں۔ تو انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، کوئی میٹھی چیز تھی، ٹافی تھی یا جو کچھ بھی تھا، اور میں اس بچے کو کہ بیٹا یہ لے لو۔ جب ایک دفعہ کہا تو اس بچے نے وہ میٹھی چیز نہ پکڑی، دوسری دفعہ پھر کہا تو اس بچے نے پھر نہ لی۔ حالانکہ بچے تو اس بات پہ لڑ پڑتے ہیں اور ویسے بھی ان کی جسم کا ایک ضرورت بھی ہوتی ہے۔ جب تیسری دفعہ کہا تو اس بچے نے سر اٹھا کر، نگاہ اٹھا کر اپنے والد کی طرف دیکھا، تو والد نے کہا کہ بیٹا یہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، آپ ان کے ہاتھ سے یہ چیز لے لو۔ تو فرمایا کہ اس بچے نے فوراً میرے ہاتھ سے وہ میٹھی چیز پکڑ لی۔ جب اس بچے نے وہ میٹھی چیز لی تو اس اللہ والے نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ اب میزبان کہنے لگا کہ حضرت پریشان نہ ہو، میرے اس بچے کو آپ کے مقام اور مرتبے کا پتہ نہیں تھا، اس لیے اس نے انکار کر دیا، آپ دلگیر نہ ہوں۔ تو صلی اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے اس بات پہ رونا نہیں آیا، مجھے اس بات پہ رونا آیا کہ جب میں اس بچے کو یہ میٹھی چیز دے رہا تھا، اب اس کا کھانے کو جی بھی چاہ رہا تھا، لیکن اس نے میرے ہاتھ سے وہ چیز نہ لی۔ جب اس نے نگاہ اٹھا کر آپ کی طرف دیکھا، جب آپ نے کہا کہ بیٹا لے لو، تو اس نے فوراً یہ میٹھی چیز میرے ہاتھ سے پکڑ لی۔ مجھے اس بات پہ رونا آیا کہ کاش ہم بھی کوئی کام کرتے ہوئے یہ دیکھ لیا کریں کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، مجھے اس بات پہ رونا آیا۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو آپ نے بہت ہی جامع طور پر بیان فرمایا، 2 لفظوں میں سمجھا دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی سرسبز ہے، میٹھی بھی ہے اور سرسبز بھی ہے۔ سرسبز کا کیا مطلب؟ جو چیز سرسبز ہوتی ہے وہ دیکھنے میں بھی خوشنما لگتی ہے، اچھی لگتی ہے نا، اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کو دیکھتے رہیں اور دل کو کھینچتی ہے۔ اور میٹھی چیز کا کیا مطلب ہے؟ میٹھی چیز کو کھاتے رہنے کا دل کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبصورت مثال ارشاد فرمائی کہ دنیا کیا ہے، سرسبز بھی ہے اور دنیا میٹھی بھی ہے۔ تو ہم نے اس کی رنگینیوں اور بہاروں پہ نہیں جانا۔ ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کے تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ میرے بھائی دوستو، چاہے سانپ کتنا بھی خوبصورت ہو، کتنا بھی نرم اور ملائم ہو، کتنا بھی نقش ہو، ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، پتہ ہے کہ یہ سانپ ہے، مجھے ڈس لے گا۔ اسی طرح میرے بھائی دوستو، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ 100 لڈو ہیں، ان میں ایک لڈو ایسا ہے جس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، تو ہم 100 کو چھوڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں کون سا ایسا جس کے اندر زہر ملا ہوگا، اگر ہم کھائیں گے تو موت واقع ہو جائے گی۔ میرے بھائی دوستو، بجلی کی ننگی تار کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگاتا، اور سب ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آگ کی چھوٹی سی چنگاری بھی پورے جنگل کو جلا دینے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائی دوستو، اسی طرح گناہ اگرچہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم اس پہ بھی
بار بار اس کو کریں گے تو پھر یہ گناہ کبیرہ بن جائے گا، آخر ہے تو اللہ رب العزت کی نافرمانی ہی۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، گناہ چاہے جتنی مرضی خوبصورت شکل میں ہو، ہم نے اس کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہے، تو پھر آسانی کا معاملہ ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر جب آپ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جنت کو بھی دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر امیروں کو اور عورتوں کو بہت کم دیکھا۔ اب وہ امیر لوگ جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، ان کی تو بات کچھ اور ہے۔ تجارت میں بھی تو بہت ساری نیتیں کی جا سکتی ہیں نا۔ حضرت ہمارے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے شیخ اور مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم صبح سویرے نکلو گھر سے تو اس وقت یہ کہو کہ اللہ، ہم یہ تجارت جو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ملازمت کے لیے جو جا رہے ہیں، آپ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب حلال مال کمائیں گے تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ ہم تو اس لیے جا رہے ہیں۔ اور غالباً حضرت کا ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ اللہ عالیہ نے فرمایا کہ جب مسجد سے نکلا کرو صبح فجر کی نماز پڑھ کے، تو یہ فرمایا کہ نیت کر لیا کرو کہ اب میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، انشاءاللہ ظہر کی بھی پڑھوں گا۔ اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں نے پڑھا، فرمایا کہ یہ نیت کر لیا کرو کہ زندگی میں اللہ ساری زندگی جو کام بھی کروں گا وہ آپ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا۔ تو اس میں پھر تجارت بھی عبادت ہوگی، ملازمت کا ایک ایک لمحہ بھی عبادت ہوگا۔ تو جو عقل معاد والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دنیا کو بھی آخرت بنا لیتے ہیں، دنیا کو بھی نیکی بنا لیتے ہیں، اور جو عقل معاش والے ہوتے ہیں وہ نیت کو خراب کر کے دین کو بھی دنیا بنا لیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، ہر چیز میں ہم اللہ کی رضا کی طرف جائیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کے اندر امیروں کو اور عورتوں کو بہت بہت کم دیکھا، اور مجھے کہا گیا کہ جو امیر لوگ ہیں وہ تو ابھی دروازے پر ہیں، ان کا ابھی حساب اور تفتیش ہو رہی ہے، وہ تو اپنا حساب دینے میں الجھے ہوئے ہیں۔ اور رہ گئی بات عورتوں کی، ان کو دو سرخ چیزوں نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ دو سرخ چیزیں کیا ہیں؟ ایک سونے کی محبت اور ایک ریشم کی محبت۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن ایسی خواتین بہنیں بیٹیاں بھی ہیں جو جن کے دل سے اللہ نے یہ محبت نکال دی ہے۔ ہماری دارالعلوم کی جب مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو الحمدللہ تقریباً 150 خواتین نے اپنا زیور پیش کیا۔ یہ ترغیب نہیں دی گئی، کچھ نہیں کہا گیا، 150 بڑی تعداد ہے۔ اور تقریباً اکثر ایسی بچیاں بھی تھیں، ایک ساتھی تو لے کے آیا، ان کی شادی ابھی ہوئی تھی تو سارا زیور لے کے آیا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ تھوڑا سا یہ تو گھر لے لیں نا، چلو ابھی آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اسی شرط پہ میری گھر والی نے یہ بھیجا ہے کہ آپ نے رد نہیں کرنا، آپ نے واپس نہیں بھیجنا۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کی جب مسجد کی بنیاد رکھی گئی تو ہمارے بھائی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ جو فوت ہوئے، جن کا ایکسیڈنٹ ہوا، جب فوت ہو گئے تھے تو 3 دن تک ڈاکٹر حیران تھے کہ یہ بندہ تو فوت ہو چکا لیکن اس کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب مجھے انہوں نے اپنے گھر میں بلایا، بہت امیر آدمی تھے، سب کو چھوڑ دیا تھا اللہ کے لیے، تو ان کی بیوی نے 3 کلو سونا پہنا ہوا تھا، 3 کلو کا 3 کلو لا کے رکھ دیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے ایک رنگ نکال کے دیا کہ چلو اس کو تو لے جاؤ۔ انہوں نے کہا چلو حضرت آپ اصرار کرتے ہیں، ورنہ دل کی چاہت تو یہی ہے کہ آپ اس کو بھی واپس نہ کریں۔ حضرت امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح میں پڑھ کے دیکھیں، حضرت نے فرمایا کہ میری مسجد شیرہ والے کی اس کی تعمیر میں بھی سب سے زیادہ خواتین نے حصہ لیا۔ تو ایسی بھی ہیں، لیکن اکثر میں یہ چیز ہے کہ سونے کی محبت اور ریشم کی محبت۔ ریشم تو یہاں میرے خیال مسئلہ عرب ممالک میں یا ان ممالک میں زیادہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری واجب تعظیم بہنوں بیٹیوں، ہم نے اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بسانا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں آ جائے گی نا
تو پھر ساری محبتیں ختم ہو جائیں گی، اور ساری محبتوں کو ختم کر کے پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت آیا کرتی ہے۔ اس لیے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجدود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اے اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ آج تو ہم نے غیروں کی محبت کو دل میں بسا لیا، کوئی جی بھرنے کی صورت ہی نہیں میرے لیے، کیسے دنیا بھر کے حسین ہو جائے میرے لیے، اپنا ذوق حسن یوں کہے ہو کر بلند، حسن اوروں کے لیے حسن آفریں میرے لیے۔ ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کافی ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا اسیر ہوتا ہے، لوگ اس کی جوتیاں اٹھا کر اپنے سروں پہ رکھتے ہیں، اور جو غیر کی محبت میں چلا جاتا ہے، لوگ اس کے سر پر جوتیاں مارتے ہیں، یعنی ذلت ان کا مقدر ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرمائے، تو اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بسا لیں۔ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بھی کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کے اندر یہ چیز منتقل کرو۔ یہ چیز جو ہے انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع پر بات ہوگی، تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم یہ چیز منتقل کریں۔ تو میرے بھائیوں، ان زیورات کی محبت نے اور کپڑے پہننے کی تمناؤں نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا، بہت دور نکل گئے، اور پھر بعض دفعہ اچھے کپڑے پہن لیتی ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، پردہ کر کے جانا مشکل ہوتا ہے۔ جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں پہنیں۔ ہم تھوڑی سی دیر رک لیا کریں، یہ کپڑے کس لیے پہن رہے ہیں؟ کپڑے پہنے آپ نماز کی تیاری میں۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، حضرت مفتی خالد صاحب دامت برکاتہ العالیہ بھی تشریف فرما ہیں، اور بھی ہمارے سروں کے تاج حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں، مفتی عابد الرحمن صاحب بھی ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ باہر تو ہم اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، کسی مجلس میں جانا ہو، کسی سے ملاقات کرنی ہو، اور پھر فوراً آگے اتارتے ہیں، اور خواتین تو اکثر ایسا کرتی ہیں، نماز کے لیے بالکل ایسے کپڑے۔ اب حضرت مفتی صاحب سے بعد میں پوچھنا کہ ایسے کپڑے پہن کر پھر نماز پڑھنا کیسے ہے؟ کسی معزز سوسائٹی میں جائیں تو وہاں ہم اس کو اچھا محسوس نہ کریں، تو ہم اچھے کپڑے رکھیں نماز کے لیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جمعۃ المبارک کے دن اپنے کپڑوں کو مخصوص کیا ہوا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کے دن ان کو پہنتے تھے۔ اللہ سے ملاقات کریں گے اچھے کپڑوں میں، پھر بات ہو جائے گی، بن جائے گی، تو اللہ کا غیر دل سے نکالنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ تو اس لیے آخرت کی تیاری کے لیے ہم موت کو کثرت سے یاد کریں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا کی بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ اور آج تو ہمیں یہ تذکرہ اچھا ہی نہیں لگتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جو شخص موت کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ جب دل زندہ ہو جائے تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا، اور موت اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دل زندہ ہو جاتا ہے اور موت آسان ہو جاتی ہے۔ اب کس کی یہ تمنا نہیں ہے؟ ہم سب کی تمنا تو ہے نا۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، کسی نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، تو اماں جان نے فرمایا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ موت کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو، اس سے دل نرم ہو جائے گا۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے بھی دل کی سختی دور ہوتی ہے، اور یہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا علاج ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، اللہ تمہارے دل کی سختی کو دور کر دے گا۔ موت کو یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ دل کی سختی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ وہ لوگ ہوں گے
جو تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جو گناہوں کی وجہ سے، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈرتا ہے، اور میں اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں درخت سے پتے گرتے ہیں۔ کہ اللہ کے خوف بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائی دوستو، صحابہ کرام بہت ڈرا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت فرمایا تھا آخری وقت۔ تو جب ان کا انتقال کا وقت قریب تھا تو فرمایا، یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں دنیا میں زیادہ دن رہنا چاہتا تھا، مگر نہ اس وجہ سے کہ مجھے دنیا سے محبت تھی، نہ اس وجہ سے کہ یہاں نہریں اور باغ لگاؤں، اور بلکہ اس وجہ سے چاہتا تھا کہ گرمیوں میں میں روزے رکھوں اور دین کے لیے مشقت اٹھاؤں اور وقت گزاروں اور تیرے ذکر کے حلقوں میں شریک ہوا کروں۔ اس لیے میری یہ تمنا تھی کہ میں اور دنیا کے اندر رہتا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کام کر لیں، وہ کر لیں، ایک بچے کو ایک کوٹھی بنا دی، دوسرے کو بنا دیں، کوٹھیاں بنا کے دیں، لیکن ان کی آخرت کی بھی فکر کریں۔ آخرت کی فکر کرنی بھی تو ہمارے ذمے ہے نا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو وہ رونے لگے۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے کہا کہ رونے کی کیا بات ہے، تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو گے، اور یہ تو صحابہ کرام کی سب سے بڑی چاہت اور تمنا ہوا کرتی تھی۔ فرمایا، اس حال میں ہو کہ تم سے راضی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس حال میں ہوا۔ تو دوسرے صحابی نے کہا کہ تم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے تو تم پھر بھی رو رہے ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہ موت کے ڈر سے رو رہا ہوں، نہ دنیا کے چھوٹنے سے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد دیا تھا کہ دنیا سے فائدہ انتفاع ہمارا صرف اتنا ہوگا جتنا مسافر کا توشہ، تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اس عہد کو پورا نہ کر سکا۔ اب جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے گھر کی جب جو ہے سال ہونے کے بعد ان کے سامان کو جب دیکھا گیا تو صرف گھر کے اندر 10 درہم تھے یا اس سے کچھ زائد تھا۔ اب 1 درہم 3 آنے کا بنتا ہے۔ تو یہ تھی وہ کل کائنات جس کی زیادتی پر وہ رو رہے تھے۔ اور پھر اپنی بیوی سے کہا کہ تھوڑا سا مشک لے کے آؤ۔ اب وہ لے کے آئیں تو انہوں نے اپنے بستر پہ اس کو ڈالا، کہا کہ اس کو ڈال دو، ابھی میرے پاس ایسی مخلوق آنے والی ہے نہ جن ہے نہ انسان ہیں، بلکہ فرشتے ابھی آنے والے ہیں، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جب انتقال کا وقت ہوا، قریب تھا، تو کچھ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ کوئی آخری نصیحت فرما دیجیے۔ تو آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت تھا، انہوں نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ان کو سن کر فرمایا کہ میرے پاس سے چلے جانا۔ حالانکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اتنے زیادہ عبادت گزار تھے کہ رات کا آدھا حصہ عشاء کے بعد سے لے کر رات کا نصف حصہ وہ مصلی پہ کھڑے رہتے، اور بقیہ رات کا جو حصہ ہوتا صبح تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت فرماتے، اور ایک ہی وقت میں 1 لاکھ درہم جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ فرما دیتے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے 25 پیدل حج کیے، اور حالانکہ ترکی گھوڑے تھے ان کے پاس اچھے تھے، فرمایا کہ نہیں، سواری پر نہیں، میں پیدل حج کروں گا۔ اس پہ بھی بعض لوگ تبصرہ کرتے ہیں کہ جی ایک حج کر لیا ہے تو باقی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ کئی ایسے میں نے اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی، نہیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ اب یہ عمل دیکھا جائے تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے دونوں کی سوانح حیات میں ہے کہ انہوں نے 25 پیدل حج کیے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت فرما دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں۔ 3 نصیحتیں فرمائی کہ ان کو سن کر آپ پھر میرے پاس سے چلے جانا،
اور میں جہاں جا رہا ہوں مجھے تنہائی میں وہاں جانے دیجیے۔ اس کے بعد فرمایا جس کام کا دوسرے کو حکم کرو خود پہلے اس پر عمل کرو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی آخری وقت نصیحت کی تھی، کیا تھی؟ کہ جس کام کا تم دوسروں کو حکم کر رہے ہو خود پہلے اس پر عمل کرو۔ اور یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات فرماتے تو پہلے اس پر عمل کرتے۔ ہمارے بڑوں کے اندر یہی چیز تھی، وہ اس چیز کی پوری کوشش کرتے تھے۔ مشہور واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ایک بچے کو لے کے آیا کہ حضرت یہ گڑ بہت کھاتا ہے تو آپ اس کو ذرا کوئی نصیحت فرمائیں، یہ گڑ نہ کھائے، کوئی دم کر دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو کل لے کے آنا۔ تو اب جب کل لے کے آئے، ویسے میں نے یہ واقعہ پڑھا نہیں، اپنے بڑوں سے سنا ہے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو فرمایا کہ بیٹا آپ نے زیادہ گڑ نہیں کھانا۔ اب وہ بندہ کہنے لگا حضرت اتنی بات ہی کہنی تھی تو کل آپ فرما دیتے، میں نے اتنا لمبا میں نے سفر کیا۔ فرمایا کہ میں کیسے کہتا، کل تو میں نے خود کھایا ہوا تھا۔ تو ہمارے بڑے اتنی احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے آخری وقت فرمایا جس کام کا دوسرے کو حکم کرو پہلے خود اس پر عمل کرو۔ انشاءاللہ آج سے ہی ہم ایسا کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ ہم ہر بندہ جو ہے نا، ہم دو چیزوں میں خود کفیل ہو گئے ہیں۔ ایک تو ہر بندہ مفتی ہے، ایسے فتوے دیتے ہیں نا بس کہ اگر کوئی مفتی صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہو نا تو ان کو بھی ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک ہم ہر بندہ حکیم ڈاکٹر بن گیا ہے، نہیں بلکہ ہم نے احتیاط کا دامن تھام کے رکھنا ہے۔ اور دوسرا فرمایا جس بات سے دوسرے کو منع کرو پہلے خود اس سے رک جاؤ۔ تیسرا تمہارا ہر قدم یا تمہارے لیے نافع ہے، جنت کی طرف بڑھ رہا ہے یا مضر ہے، جہنم کی طرف چلتا ہے، اس لیے ہر قدم کو اٹھاتے وقت یہ سوچ لو کہ کدھر جا رہا ہے۔ اب بازار میں کس نیت سے جا رہے ہیں، جہاں بھی جا رہے ہیں، جو کام بھی کر رہے ہیں، تو ہم یہ سوچ لیں کہ ہم یہ قدم جو اٹھا رہے ہیں کس مقصد کے لیے اٹھا رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ بڑی جامع نصیحت ہے۔ فرمایا 3 دن انسانی زندگی میں بڑے اہمیت والے ہیں، اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وہ دن جس میں وہ دنیا میں آتا ہے، اللہ کرے کوئی نیک بندہ ہو تو اس کے کان میں اذان کہے اور گھٹی دے، تو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کا بھی اس بارے میں خیال رکھیں۔ اس طرح نیکی پھیلتی ہے، اس کے گھٹی کے اثرات ہیں، اذان کے بھی اثرات ہیں۔ امریکہ والوں نے اس میں بلکہ تحقیق ریسرچ کی کہ آخر مسلمان ایسے کیوں کہتے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ جب بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نا بچوں کے کان میں گریٹ امریکہ یہ وہ نعرے لگانے شروع کیے تاکہ ہمارے بچوں کے دل میں امریکہ کی عظمت بیٹھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے اللہ کی عظمت کو سب سے پہلے بچوں کے کان میں اذان دے کر اللہ کی عظمت کو بٹھایا۔ اور تیسرا دن جب اس دنیا سے بندہ جاتا ہے تو وہ بڑی مصیبت کا دن ہوتا ہے، جب انسان اللہ رب العزت کے حضور کھڑا ہوگا۔ تو میرے بھائی دوستو، اس وقت کیا حالت ہوگی؟ اگر ہم اللہ رب العزت سے محبت کریں گے تو موت کا دن غم کا نہیں بلکہ خوشی کا دن ہوگا۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے انسان تو دنیا کے سامانوں میں لگا ہوا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے پر لگی ہوئی ہے، بلکہ تیرے دنیا کے گھر تو وسیع ہیں، کاش تیری قبر بھی وسیع ہو جاتی۔ اور قبر وسیع کب ہوگی؟ جب ہم نیک اعمال اختیار کریں گے۔ تو میرے بھائی دوستو، انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ اللہ نے جو وقت دیا ہے، یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اور میرے اور آپ کے قدم اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک ہم ان سوالوں کا جواب نہیں دے دیں گے۔ اللہ نے ایک تو سوال ہوگا کہ زندگی کہاں گزاری، اور دوسرا سوال کیا ہوگا؟ اللہ نے جو جوانی دی تھی اس جوانی کو کہاں لگایا۔ تو میرے بھائی دوستو، ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار،
غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر ہے کھڑی۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، مالداری کو تنگدستی کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، فراغت کو مشغولیت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، اور زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ میرے بھائی دوستو، جو لمحات نیکی میں گزریں گے وہی لمحات سب سے زیادہ قیمتی ہوا کرتے ہیں۔ میری عزیز کا حال کیا پوچھتے ہو، نہ بچپن نہ بڑھاپا نہ میری جوانی، وہی چند ساتیں جو یاد دل بر میں گزری وہی میری زندگانی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مجھے صوفیہ کی 2 باتوں سے بہت فائدہ ہوا۔ اگر ایک تو فرمایا، صوفیہ اکثر یہ بات فرماتے ہیں اہل اللہ، اگر تم وقت کو نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ ابھی میاں عبد الحنان صاحب بھی تھے تو اس دن تشریف لے گئے تھے، تو میں حضرت جی دامت برکاتہ اللہ علیہ حج سے تشریف لائے۔ خیر وہاں پہلے تو بہت ساری نصیحتیں فرمائیں، پھر مجھے فرمانے لگے کہ میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو حضرت نے اصل میں یہ آخرت کی تیاری کے حوالے سے فرمایا کہ میرے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو وقت جو ہے نا، یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو سب سے زیادہ اس چیز پہ زور دیتے ہیں۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کی 3 باتوں سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ ایک تو صوفیہ حضرات فرماتے ہیں اگر تم وقت کو نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ دے گا، اگر اس کا یعنی صحیح استعمال نہیں کرو گے۔ اور دوسرا فرمایا اگر تم نفس کو حق میں مشغول نہیں کرو گے، اگر اپنے نفس کو نیکی میں حق میں مشغول نہیں کرو گے تو یہ تمہیں باطل میں مشغول کر دے گا۔ وقت تو ہمارا لگنا ہی لگنا ہے، کہیں نہ کہیں لگے گا۔ اس لیے آج سے ہم نیت کرتے ہیں، فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبہ کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا، سب کو اپنا کر کے رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح تک کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ اصل میں اس ایک الگ سے موضوع ہے۔ اس وقت ہمارے گھروں کا نظام سارا کا سارا جو درہم ہو چکا ہے، یہ اس صبح کے سونے کی وجہ سے۔ انسان زندگی کا قیمتی ترین وقت اس میں گزار دیتا ہے، اور اللہ کے حبیب سے اس نے فرمایا کہ صبح کے وقت کا جو سونا ہے تمہارے رزق کو روک دیتا ہے۔ تو اب ہم اس بات کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی اس چیز کی پابندی کریں۔ ایک نشے کی طرح ہے، ساری رات بھی سوئے رہتے ہیں لیکن پھر صبح ایک ہے کہ مجبوری عذر ہے کہ بندہ رات گئے تک جاگتا ہے، یا اس کی کوئی ڈیوٹی ایسی ہے، کاروبار ایسا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، یا سفر سے آیا ہے یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ تو ایک معذوری ہوگی۔ ایک اس کو شوق اور مشغلہ زندگی کا حصہ بنانا، یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان کی منجمد ہو جاتی ہے۔ ایک بہت ہی بڑی مشہور شخصیت ہے ڈاکٹر سلمان احمد صاحب، بڑی بین الاقوامی وہ بڑی ٹریننگ کرواتے ہیں آرمی کے بڑے بڑے حضرات کو۔ تو ان کی طرف سے سب سے زیادہ پابندی یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت نہیں سو سکتے، تہجد کے وقت سے اٹھیں، اور سارا سلسلہ اب تو سائنس بھی بڑا بیان کر رہی ہے، اور دنیا کے کتنے ملکوں کے اندر انگریزوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ صبح کے وقت میں میری امت کے لیے اللہ نے برکت رکھ دی۔ کراچی کے ایک مشہور حکیم ہیں حکیم عباسی صاحب، جن کا حضرات ہمارے کراچی والے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب یا دیگر تذکرہ بھی ان کا فرماتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی غالباً میں نے کسی کتاب میں پڑھا، تو وہ فرماتے ہیں حکیم صاحب، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی عمر اس وقت کتنی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ 70 سال سے زائد ہے۔ تو ایک ہی نشست میں صبح سے لے کر ظہر تک نا وہ
لوگوں کو کا علاج کے لیے نا ان کو چیک کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ تو یہ مشہور حکیم عباسی صاحب نے کہا، فرمایا کہ آفتاب کے غروب ہونے کے 2.5 گھنٹے بعد جو سو جائے گا اور آفتاب کے طلوع ہونے سے 2.5 گھنٹے پہلے اٹھ جائے گا، فرمایا سب حکماء کا، اطباء کا اس بات پہ اتفاق ہے وہ صحت میں سب سے زیادہ اچھا رہے گا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے نا، اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ صبح کے وقت بندے نے جو کام کرنا ہوتے ہیں نا، اگر یہ نہ کیے جائیں تو پھر تو مسئلہ ہی بن جاتا ہے۔ صبح کے وقت میں برکت ہوتی ہے، تو اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بہت کم گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور ہماری تو آغاز ہی ایسے ہوتا ہے نا۔ اب تو بڑے شہروں میں کئی جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ 1 بجے لوگ سو رہے ہیں۔ اب تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی یہ چیز ہو گئی ہے، چڑچڑاپن پیدا ہو گیا ہے، نفسیاتی طور پر ان کے حافظے پر اثر پڑتا ہے، ان کی صلاحیتوں پہ اثر پڑتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ جسم بھی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کوئی رینٹ کی گاڑی لیتا ہے نا، تو اب یہ تو اس کو اختیار ہے کہ وہ کراچی لے جائے، لاہور لے جائے، یہاں سے بہاول نگر چلا جائے یا فوٹ آباد چلا جائے۔ اب رینٹ کی گاڑی اس کو یہ تو اختیار ہے کہ فوٹ آباد چلا جائے یا بہاول نگر چلا جائے، لیکن اس کو یہ اختیار تو نہیں ہے کہ اس گاڑی کو توڑنا اور پھوڑنا شروع کر دے۔ یہ اختیار تو کوئی بھی نہیں دیتا۔ تو میرے بھائی دوستو، اسی طرح اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ جسم عطا فرمایا ہے، یہ مستعار ہے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ تو اس کو استعمال ہم کریں گے تو کیسے؟ اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق۔ تو ہمارے بڑے اس پہ بہت اپنے وقت کا خیال کیا کرتے تھے۔ تو میرے خیال ٹائم بھی کافی ہو گیا، اب انشاءاللہ ہم اللہ کے حضور مانگتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہمارے وقت کے اندر برکت عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتے ہیں نا، اس کے وقت کے اندر برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ نشانی ہے، اس بات کی علامت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اس کے وقت کے اندر برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کے وقت سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ کہتا ہے یار یہ کام کرنا چاہتا تھا، کئی مہینے ہو گئے، ہو ہی نہیں رہا۔ تو اس کے لیے میرے بھائی دوستو، اللہ سے ہم مانگیں صبح کے وقت نہ سویا کریں۔ میں نے ریٹائرمنٹ لی نا، تو میں نے یہ نیت کی میں نے صبح سونا نہیں۔ الحمدللہ میں نے اس کی پوری کوشش کی، حالانکہ ساری رات سفر والے معاملات ہوتے ہیں، تو اس کی پوری، کبھی طبیعت خراب ہو تو ایک الگ بات ہے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ سستی آ جاتی ہے، اور سستی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور اس سے انسان کی صلاحیتیں ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اب تو گھر کے عورتوں کا ماحول بھی بدلتا جا رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب سب بھائی تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے، اپنی ظاہر کی